صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. صبغہ صاد بے غین، صبغ کہتے رنگ کو جو خود چڑھایا جائے، خواہ حصی ہو یا مانوی. یاد ہے حصی مانوی کیا مانا؟ ہاں، یعنی چاہے کسی کپڑے کے اوپر ہو یا وہ دل پہ یا شخصیت پہ چڑھا ہوا ہو جو بظاہر نظر نہ آتا ہو، یعنی کسی مخصوص شکل میں نہ ہو. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور مراد ہے یہاں اللہ کا دین. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، صبغۃً رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عابدون، عابدون کس کی جمع ہے؟ عابد کی. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. ان پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا. تو اللہ کے رنگ والے کیا ہوتے ہیں پھر؟ ربانی، رب والے، جنہیں دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ یعنی صبغۃ اللہ اصل میں کیا چیز ہے؟ کسی انسان کی شخصیت کا اس طرح بدل جانا کہ اسے دیکھے کوئی اللہ یاد آ جائے، یعنی اسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. یہ ہوتا ہے ربانی، یہ ہوتا ہے صبغۃ اللہ والا. ہمیں دیکھ کے لوگوں کو کیا یاد آتا ہے؟ پاکستانی، انڈین، ایرانی، ترکی، عربی، دیسی. تو بات رنگ اور نسل اور زبان کی تو ہے نہیں، بات تو صبغۃ اللہ کی ہے. اور صبغہ کس کو کہتے ہیں؟ رنگ کو. کون سا رنگ؟ جو چڑھایا جاتا ہے. وہ ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے کوئی پیدا ہوتا. ایک وہ رنگ ہے جو آپ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے، آپ کالے ہیں یا گورے ہیں یا درمیان کے ہیں، ایک وہ رنگ ہے آپ کا. یہ کون سا رنگ ہے؟ ظاہری رنگ ہے آپ کا، جو اسکن کا کلر ہے. دنیا کے اعتبار سے آپ کس پہ پہچانے جاتے ہیں؟ اسکن کلر سے، کہ کون ہے، یا شکل و صورت سے. آپ چائنیز ہیں، آپ گورے ہیں، آپ کون ہیں. اور ایک کیا ہے؟ اپنی شخصیت کے رنگ سے آپ پہچانے جاتے، اپنے اخلاق اور کردار سے آپ پہچانے جاتے. تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے خوبصورت رنگ تو اللہ کا رنگ ہے. یعنی اللہ تعالی نے بندے میں جو صفات چاہی، جو رول ماڈل ہیں ہمارے، ان کے مطابق ہمارے بھی انداز ہو جائیں. ہمارے رول ماڈلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ساتھی والذین آمنوا معہ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، ہم اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام بھی اسی رب کو مانتے تھے، اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق عمل کا ہے. اب دیکھیے کہ اصل رنگ کس پہ چڑھتا ہے؟ صحیح رنگ رنگین کپڑے پہ نہیں چڑھتا، سفید. اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ رنگ کرنا چاہے تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اندھا دھند رنگ پھیرنے لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟
پہلے پچھلا رنگ داغ دھبے صاف کرتا ہے. کوئی بھی چیز ان ایون ہے اگر دیوار پہ کرنا ہے تو اگر کپڑے پہ کرنا ہے تو پچھلے رنگ وہ نکالے گا, پھر اس کے بعد نیا رنگ چڑھائے گا. تو مخلصون کا عمل یہی تو ہے کہ اسے ساری علائشیں نکالنی ہیں, سارے رنگ باہر نکالنے اور ایک رنگ اختیار کرنا ہے, اور وہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ سے پہچان یعنی اللہ کی طرف نسبت اور اسی کا بندہ بننا اور اسی کے رنگ میں رنگا جانا. اپنے اندر کی علائشیں دور کرنی ہے, نیتوں کی خرابیاں دور کرنی ہے, اخلاق کی خرابیاں دور کرنی ہے, اور اپنے اوپر کسی خاص فرقے یا گروہ کا رنگ نہیں چڑھانا بلکہ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا جو رنگ ہے یہ بظاہر ایک تشبیہ استعمال کی گئی ہے یا استعارہ ہے, تو مطلب اس سے کیا ہے؟ یعنی اس کو مزید ذرا گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا رنگ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسچنز کے اندر عیسائی ہونے والے شخص کو یا عیسائی بچے کو ایک خاص رنگ والے پانی سے نہلایا جاتا ہے جس کو بیپٹائز کرنا بھی کہتے ہیں, بپتسمہ دینا. تو وہ کس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. اور مسلمانوں سے کیا مطلوب ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کو کسی خاص رنگ سے نہانے کی ضرورت نہیں. اصل رنگ جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. اب یہ اللہ کا رنگ ہوتا کیا ہے, یہ کیسے چڑھتا ہے بندے پر, اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے یا نہیں اور میں ربانی بن رہا ہوں یا نہیں؟ تو اس کے لیے ابتدا وہی ایمان سے ہے کہ ایمان اگر درست ہو, دل میں اگر ایمان اتر جائے, اللہ کی محبت آ جائے, تقویٰ آ جائے, یعنی آپ اپنے اندر سے اللہ کا قرب محسوس کرنے لگ جائیں, تو آپ سمجھے آغاز ہو گیا ہے. تو یہاں آ کر آپ سب کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا, سیلف اسیسمنٹ. کیسے کہ میری زندگی میں اللہ تعالی کی اہمیت کتنی ہوئی, یعنی میرے لیے رب کس مقام پر ہے. اللہ سے تعلق, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت, اللہ کی یاد یعنی اللہ کا ذکر, اللہ کا شکر, یعنی کیا اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں. آپ میں سے ہر شخص اپنا حساب خود لے. جب اندر آ جاتی ہے نا اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے تڑپ, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی ہے, ہمبل ہونے لگتا ہے. کیونکہ مختلف لوگوں کو جب کوئی خاص چیز ملتی ہے تو اس کا ان کی شخصیت پہ بھی اثر ہونے لگتا ہے کہ نہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک شخص کو اگر کوئی عہدہ مل جائے تو اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی, کیا آتی ہے عام طور پر؟ بڑا عہدہ مل جائے تو اس کی فیلنگز ہی بدل جاتی کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا ہوں. اس کے بولنے کے انداز, اس کے چلنے کے انداز, اس کے دیکھنے کے انداز, اس کے اندر ایک خاص قسم کا تکبر آنے لگے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز ملنے پر اس پر ایک خاص رنگ آیا ہے جو نوٹسبل ہوتا ہے, آپ نوٹس کر سکتے ہیں. ہاں, جس پر رب کا رنگ چڑھ جائے اس پہ کوئی اور رنگ نہیں چڑھ سکتا. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کو کچھ ملتا ہے, جب آپ کچھ پا لیتے ہیں, تو لازماً نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ پر ایک رنگ آتا ہے. کوئی دنیا کی چیز آپ کو ملے تو رنگ آتا ہے. مثلاً کسی کو دولت مل گئی, کوئی رنگ آتا ہے اس پہ, کوئی ظاہر میں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے پاس کچھ آ گیا. فیلنگ, انداز گفتگو, معاملہ, لباس, گھر کا رہن سہن بدلتی ہے نا ہر چیز. اچھا, اسی طرح کسی کو کوئی اور خوشی ملی, مثلا شادی ہو گئی کسی کی, کوئی رنگ بدلتا ہے,
کوئی چال، کوئی ڈھال، کوئی اٹھنا، کوئی بیٹھنا بدلتا ہے نا، سب بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. اچھا اولاد مل گئی، اب کچھ بدلتا ہے، انسان بدلتا ہے نا، اب ایک اور چال بدل گئی، اب اور انداز بدل گیا. اب اسی طرح علم ملا کسی کو، علم تو علم اگر ملے تو انسان کا رنگ بدلتا ہے. پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی شکل میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ آتا ہے نا. اچھا اسی طرح اگر کسی کو دین ملے اور دین صرف علم کی حد تک ملے، عمل والا دین نہ ملے، تو بھی کوئی رنگ چڑھتا ہے؟ جی چڑھتا ہے، وہ ایک تکبر والا رنگ چڑھتا ہے. ہم بہت جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا، ہم بہت نیک ہیں. پھر یہ رنگ چڑھتا ہے، پھر یہ رنگ چڑھتا ہے کہ ہم کو بہت آتا ہے، اور وہ ہر دوسرے بندے کو ڈیگریڈ کرتے، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تم تو کچھ ہو ہی نہیں. تو جس کو اس کا رب مل جائے، جسے رب کی معرفت مل جائے، جسے رب کی پہچان ہو جائے، جسے تقوی مل جائے، اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے، جسے زندگی کا مقصد مل جائے، اس کا رنگ بدلے گا یا نہیں؟ جیسے درخت پھل لگنے پہ جھکنے لگتا ہے، پتے آنے پر مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے درخت خوشی میں لہلہا رہے، خوش ہیں، خوشی خوشی کی فیلنگ آتی ہے. اور جب ان کے اوپر پتے نہیں تھے، نہیں ملا ہوا تھا ان کو، تو کیسے تھے؟ جیسے مرے ہوئے، کوئی ان کی شان و شوکت، کوئی روپ ہی نہیں تھا ان پر. تو بہار کے آنے سے رنگ روپ جس کو کہتے ہیں، رنگ روپ بدل گیا نا. ہاں تو یاد رکھیں، ہر انسان کو جب کچھ ملتا ہے تو اس کا رنگ بدلتا ہے، اور رنگ اسی کے مطابق بدلتا ہے جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے. جس کے اندر حقیقی ایمان آتا ہے، جو کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ، اس کے اندر سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ عاجزی. عاجزی، اللہ میں کچھ نہیں، چاہے اسے دنیا کا کتنا بڑا عہدہ مل جائے. حضرت عمر کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 2 بڑی عظیم سلطنتیں روم اور ایران ان کے دور میں فتح ہوئی ہیں، اتنا بڑا عہدہ اور مقام دنیاوی اعتبار سے ان کو ملا. اور عمر کو کسی نے کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو، اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے ہیں. یہ عمر ہے، اتنا کچھ پا کے اتنی عاجزی. اور ہمارا حال کیا تھا؟ ذرا سا ہمیں کچھ ملے تو ہماری نظریں، چال، بول، انداز، ہر چیز بدل جاتا ہے، گردن بھی اکڑ جاتی، کیونکہ فیلنگ اندر سے کچھ اور ہوتی ہے نا. تو پھر ہم اور طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوسروں کو لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں. تو بات یہ کہ جس کو واقعی حقیقی معنوں میں ایمان مل جائے نا، تقوی مل جائے، اس کا رب اس نے پا لیا، وہ ربانی بننے لگا، تو سب سے پہلے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے. اللہ میں بندہ ہوں، میرے پاس تو جو بھی نعمت ہے تیری دی ہوئی ہے، میری تو اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو سب کچھ امانت ہے، میں کہاں سے اکڑ سکتا ہوں، میں کہاں سے دوسروں کو حقیر سمجھ سکتا ہوں، میں تو خود کوئی چیز نہیں. پھر وہ حقیقی معنوں میں شکر گزار بھی ہوتا ہے. پھر علم اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علم کو پا کے متکبر نہیں بنتا کہ وہ اکڑے اور کہے کہ میں دوسروں سے زیادہ جانتا اور میں زیادہ نیک ہوں اور میرا طریقہ بڑا اچھا ہے. نہیں، پھر وہ لوگوں کو اپنی شخصیت کے گرد نہیں اکٹھا کرتا، وہ کہتا ہے تم بھی اللہ والے بن جاؤ. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. سارے پیغمبروں نے آ کے کیا کہا کہ لوگوں میرے بن جاؤ، میرے پیچھے آؤ. نہیں، ربانی، اللہ والے بن جاؤ. وہ لوگوں کو اپنی شخصیت کے گرد نہیں اکٹھا کرتے، پھر لوگوں کو اپنی ذات کے آس پاس نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے مت معیار بناؤ، جاؤ اپنے رب کے سامنے جھکو، رب والے بن جاؤ. اور اگر
ہر مبلغ اور ہر معلم اور ہر مدرس یہی لوگوں کو سکھائے کہ لوگوں اللہ والے بنو، تو فرقہ واریت کہاں سے رہے گی؟ فرقے بنتے ہی اس وقت ہے جب یہ بات ہمارا امام، ہمارا استاد، ہماری شخصیت فلاں فلاں، ہمارے بزرگ، ان جیسا تو کوئی دنیا میں آئی نہیں، اور دوسرا کہے گا کیوں تم اپنے بزرگ کو بڑا بناتے ہو، میں اپنے کو اس سے بھی بڑا بناتا ہوں. پھر وہ جھوٹی سچی باتیں بنا کے ساری توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی اور شخصیتوں کے گرد توجہ ہو جائے گی، اور شخصیتوں کے نام بلند کرنے کی طرف سارا دھیان لگ جائے گا، اور اصل دین تو ہٹ گیا جہاں سے شرک شروع ہو گیا. سارے شرک یہیں سے شروع ہوئے کہ لوگوں نے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو اللہ کے مقام پہ رکھ دیا، اللہ کو بھول گئے اور ان کو سامنے رکھ لیا. یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر آپ ایک دوسرے سے محبت کر سکتے، آپ ایک دوسرے کی قدردانی کر سکتے، ایک دوسرے کے شکر گزار ہو سکتے، ایک دوسرے کی تعریف بھی کر سکتے، ہاں، لیکن اللہ کا حکم پیچھے چلا جائے اور بزرگوں کا حکم سامنے آ جائے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کے لیے عاجزی تو رہے نا، اور اکڑ اور ایک دوسرے پر فخر کی کیفیت آ جائے، تو یہ پھر اللہ کا رنگ نہیں. جس پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے اندر عاجزی آتی کہ اللہ میں تیرا بندہ، رب العالمین. اب آپ کو یاد ہوگا العالمین کی جو تفسیر ہوئی تھی، سارے جہان، اور اس میں ہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ جس کے اندر خدا کا خوف، جس کے اندر دین کی محبت، وہ رہے کہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ ازواج مطہرات کے گھر کیسے تھے؟ اگر گھروں کی بنیاد پر ہی کوئی بڑا یا چھوٹا ہے تو پھر آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو کوئی کسی بڑے گھر میں رہنے والا بڑا نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، جب تک کہ اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اور کوئی کسی چھوٹے گھر میں رہنے والا چھوٹا نہیں ہے اگر اس کے دل میں تقوی اور ایمان اور دین کی محبت ہے. تو یہاں پر صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ایمان، ایمان سے آتا ہے، اور پھر اندر عاجزی آنے لگتی ہے. جب عاجزی آتی ہے تو انسان کے اندر ایک تحمل، برداشت آتی ہے، صبر آتا ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور پھر ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. جب انسان کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی اور دنیا کی کسی چیز کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وہی رنگ نظر آتا ہے. کسی کو علم کا تکبر ہے تو کسی کو دولت کا ہے، تو کسی کو اپنے حسن کا ہے، تو کسی کو اپنی اور بڑی اسمارٹنس اور ذہانت اور قابلیت اور معلوم نہیں کس کس چیز کا ہے. تو پھر وہ ہر چیز میں، گفتگو میں، ملاقات میں، ہر معاملے میں وہ رنگ جھلکنے لگتا ہے. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. ایسے بن جائیے کہ جسے دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، کہ انہیں پتا چلے ہاں ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے. یہ نہیں کہ آپ اکڑ کے بات کریں دوسرے سے، تناخ سے جواب دیں دوسرے کو، یہ اللہ والے ہوتے ہیں؟ ہرگز اللہ والے نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو. تو سب سے پہلی صفت جو آپ نے اپنے اندر لانی ہے وہ کیا؟ پھر بات وہی، خود کو پہچانے، رب کو پہچانے، مقام کو پہچانے، کس لیے بھیجے گئے یہاں. اکڑنے بگڑنے تھوڑی بھیجے گئے، اور طرح طرح کے رنگ چڑھانے تھوڑی بھیجے گئے. جس نے سب کچھ دیا اسی کے ساتھ پہچان. تو رنگنے کے لیے سب سے پہلے تو آلائشیں دور کرنی ہوں گی، رنگ کاٹ ڈالنا ہوگا، پھر کڑائی میں تپنا پڑے گا، ابلنا پڑے گا. رنگ کرنے کا عمل معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کو رنگ کاٹ میں ڈالتے ہیں،
دوسرے نمبر پر پانی ابال کے اس میں رنگ ڈال کے اس میں کپڑے کو ڈالتے ہیں، پھر نکال کے دیکھتے ہیں صحیح رنگ نہ چڑھا تو دوبارہ ڈالتے ہیں جب تک کہ وہ پکا نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، رنگ کاٹ نہ ڈالیں اپنے اوپر. کس کس چیز کی آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، پہلے اس کے اوپر کراس لگائیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور پھر کیا کریں؟ سب کچھ ہے تو صرف اللہ، ایک اللہ. یہی توحید ہے اصل میں. وہ شرک ہم کہہ دیتے نا، وہ بتوں کو پوجتے ہو فلاں فلاں، ان کے بت باہر ہیں، ہمارے دلوں میں. ہم نے دلوں میں بت رکھے ہوئے ہیں بزرگوں کے اور معلوم نہیں کس کس کے. کسی نے دولت کو بت بنایا ہوا ہے اور کسی نے کسی اور چیز کو، کسی انسان کو اور کسی شخصیت کو اور کسی بزرگ کو اور کسی اور چیز کو. تو جب تک اللہ کی ذات اور اللہ کا دین آپ کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم نہ ہو جائے، اس وقت تک سمجھے کہ اللہ کا رنگ نہیں چڑھا. اور پھر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ ہے صبغت اللہ یا ربانی کا انداز. ہم اسی کے مسلم، اسی کے مخلص، اسی کے عبادت گزار اور اسی حالت میں جان دینے والے. اسلمت لرب العالمین.